بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت۔ موضوع کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی سے انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں عقیدہ ختم نبوت پر جو قرآن پاک اور حدیث پاک میں بیان ہوا ہے اس حق اور سچ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ قائم رکھے، اسی پر ہمیں موت آئے، اور جب قبروں سے اللہ ہمیں اٹھائے تو اسی پاک عقیدے پہ ہمیں اٹھائے قبروں سے۔ اونچی گئی آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا، ایک ایک جملہ جو ہے بڑا قابل غور ہے، دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے۔ ہم اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ ایک ہے۔ اونچی بولی، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توحید پر ہم ایمان لے آئے، توحید کا ہم نے اقرار کر لیا، اور توحید کا اقرار کرنے کے بعد وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو ہم نے رسالت کا بھی اقرار کر لیا، اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد جو اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں حق اور سچ، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اونچے بولے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وَمَلَائِكَتِهِ، جتنے بھی اس رب کے نورانی مخلوق ہے، جتنے بھی فرشتے ہیں، ہم ان سب کو بھی مانتے ہیں، ہم ان سب کو بھی مانتے ہیں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں، جن جن کا نام ہمیں پتہ ہے، جن کی ہستیوں کا ہمیں پتہ ہے، جن کی ذات کا ہمیں پتہ ہے، ہم ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور جن کا ہمیں نہیں پتہ لیکن ہمارے نبی نے تو بتایا ہے نا کہ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں اس دنیا میں، تو وہ جتنے نبی ہیں، جتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ہم ان سچے نبیوں اور رسولوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اس کے بعد جو دعویٰ کرے اس پر نہیں، اس پر کچھ بولیں، اس پر حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اس پر نہیں۔ اب جو میں نے بنیادی چیز بیان کی ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور تمام جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان ہمارا ہے، اور جو اولو العزم پیغمبر ہیں 1,24,000 کم و بیش، ہم ان سب کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کو ماننے کے باوجود ابھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو مان لینے سے ہمارا ایمان مکمل ہو گیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان والا کہلانے کے حقدار ہو گئے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ابھی تم مکمل ایمان والے نہیں ہوئے، ابھی تم مکمل ایمان والے نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ کہ جب تک سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو تاجدار ختم نبوت نہ مانا جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے تو ان سارے عقائد کو ماننے کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو، آسمانی کتابوں کو، تمام فرشتوں کو، تمام رسولوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بھی ماننا ہے۔ اللہ کا آخری، اونچی بولے، اللہ کا آخری ماننا ہے۔ جب تک نہیں مانیں گے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے
عقیدہ ختم نبوت کے بیان کرنے میں ہر طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو جب قرآن مجید نے عقیدہ ختم نبوت کو اس کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے، اب وہ آیات بینات قرآن کی میں تلاوت کرنے لگا ہوں کہ جہاں پہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے، حضور کی شان ختم نبوت کو بیان کیا قرآن نے، اب قرآن سے بڑی کوئی سچی دلیل تو نہیں ہے کوئی؟ اونچی بولے، ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، اور جتنی پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی سچی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 22واں پارہ ہے، رب فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ آیت تب نازل ہوئی کہ حضرت زید جو ہے نا، ان کو حضور علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ تو حضور علیہ السلام نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا تو جو کفار تھے، منافقین تھے، جن کے دلوں کے اندر نبی علیہ السلام کا بغض اور حسد تھا، جو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو پتہ ہی نہیں تھا، جو مانتے ہی نہیں تھے، صرف زبانی کلامی کلمہ پڑا ہوا تھا، ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو یہ کیسا نبی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں جو منہ بولا بیٹا ہے۔ جو کون ہے؟ تو حضرت زید جو ہیں وہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کی جو بیوی تھی جنہیں انہوں نے طلاق دی تھی، تو وہ حضور علیہ السلام کی سکی نو بھی نہیں تھی۔ تو جب سکی نو نہیں تھی تو پھر انہوں نے طلاق دے دی، تو حضور نے جو ہے وہ بیوہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ بلکہ میرے نبی کی شان ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے نبی کی شان ہے۔ اور فرمایا سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب دو چیزیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان ہوئی۔ ایک، قرآن مجید جہاں بھی نزول وحی کا ذکر کیا گیا وہاں پر صرف دو وحیوں کا ذکر ہے، ایک وحی محمدی، ایک وہ وحی جو صرف اور صرف حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئی اس کا ذکر ہے، اور دوسری وہ وحی جو حضور علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئی۔ اب قرآن نے جہاں بھی ذکر کیا صرف ان دو وحیوں کا ذکر کیا، تیسری کا ذکر نہیں ہے۔ جو وحی محمدی ہے اس کا ذکر ہے، اور جو حضور علیہ السلام سے پہلے نبیوں پہ نازل ہوئی اس کا ذکر ہے، اور تیسری وحی جو مرزے کانے دجال نے بنائی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو قرآن کا اس تیسری کو ذکر نہ کرنا یہ بھی حضور کی ختم نبوت پہ دلیل ہے کہ جو قرآن سے پہلے نازل ہوا ہم ایمان والے اسے بھی مانتے ہیں، جو ہمارے آقا پہ رب نے نازل کیا ہم اسے بھی مانتے ہیں، اور جو اپنی طرف بن کے بھونکنا شروع کر دے اور ختم نبوت کے عظیم و شان محل پہ جو ہے وہ ڈاکہ زنی کرنا شروع کر دے، ہم نہ اس کی وحی کو مانتے ہیں نہ اس کو مانتے ہیں۔ اور اس کی موت کا بھی آپ سب کو علم ہے کہ جب اس کو موت آئی تھی تو اسی لاہور کا جو برنتھ روڈ ہے وہاں پہ احمدیہ بلڈنگ ہے، اس کی لیٹرین میں اس کو موت آئی تھی۔ اگر وہ نبی ہوتا تو اس کو اتنی گندی موت نہ آتی، وہ خود گندا، اس کی روح بھی گندی، اس کا عقیدہ بھی گندا، تو اس گندے کی گندی روح جو ہے وہ گندی جگہ پہ نکل کے واصل جہنم ہو گیا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے بھیجا اور فرمایا اے نبی تجھے میں سب سے آخر میں بھیج رہا ہوں، اب تیرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی سچا نبی نہیں آ سکتا، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے،
وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اے میرے پیارے نبی، تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب وہ آیت پاک سنیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اب تیسری وحی کا ذکر ہی نہیں ہے تو قرآن کا تیسرے اسلوب کو نہ بیان کرنا یہ بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان، یہ مرتبہ اور مقام اتنا ممتاز عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ پڑھیے، رب العالمین۔ رب نے اپنی ربوبیت کا اعلان اس طرح سے کیا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ارشاد فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اب پہلی آیت کے اندر الحمدللہ رب العالمین ہے، دوسری آیت میں جہاں قرآن کا ذکر آیا وہاں بھی ان ہوا الا ذکر للعالمین ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا پاک کلام جو میں نے نصیحت کا صحیفہ نازل کیا ہے یہ تمام جہانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ اور جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے کا موقع آیا تو وہاں رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سچائی کو بیان کرنے کا وقت آیا تو رب نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ محبوب کی شان اقدس کو بیان کیا تو رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور جس بیت اللہ شریف کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جب اس کی شان کو بیان کیا تو رب نے اس انداز میں بیان کیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ چاروں جگہ پہ رب نے عالمین کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور عالمین کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جس طرح ساری کائنات کے اندر کوئی دوسرا پالنے والا نہیں ہے، وہ رب حقیقی پالنے والا ہے، اس رب کے سوا ساری کائنات کے اندر کوئی دوسرا رب نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح ساری کائنات کے اندر جو رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے، جو سچی کتاب ہے، وہ رب کا پاک کلام ہے، وہ ساری کائنات کے لیے بن کے آیا ہے، اور جو سارے جہانوں کے لیے جسے رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے وہ رب کا پیارا نبی ہے۔ اور جس سمت ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا ساری کائنات کے اندر وہ ایک ہی مرکز ہے جہاں پہ تم پوری دنیا میں جہاں بھی کھڑے ہو کے تم منہ کرو گے تو منہ تمہارا قبلہ شریف کی طرف ہوگا۔ تو فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات کے اندر کوئی اور معبود نہیں، خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مرکز نہیں، قرآن کے سوا کوئی اور سرچشمہ ہدایت نہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد کائنات کے اندر کوئی دوسرا رسول نہیں ہے، کائنات کے اندر کوئی دوسرا رسول نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 4 آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ جس طرح کائنات میں کوئی دوسرا رب نہیں ہے، جس طرح کائنات کے اندر کوئی دوسرا سرچشمہ ہدایت قرآن کے سوا نہیں ہے، جس طرح عبادت کا مرکز اور محور بیت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد آپ کی ختم نبوت کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں قرآن کی مانیں گے یا مرزا کانے دجال کی مانیں گے؟ جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانیں گے
اس وقت تک نہ توحید قابل قبول، نہ صرف نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننا قابل قبول، نہ ساری آسمانی کتابیں جو ہیں ان کو ماننا قابل قبول، نہ سارے فرشتوں کو ماننا قابل قبول۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست ہو جائے اور نبوت اور رسالت کو ماننا، توحید کا ماننا، فرشتوں کا ماننا، آسمانی کتابوں کا ماننا قابل قبول ہو جائے، تو پھر حضور تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت کو ماننا ہوگا۔ پھر ختم نبوت پہ ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ختم نبوت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میرے عزیز، ختم نبوت پہ ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ اور اس چیز کو آپ لوگ یاد رکھا کریں۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور قرآن سے حضور کے خاتم النبیین ہونے کا، حضور کے آخری نبی ہونے کا بیان کیا، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید اور تکرار کے ساتھ خود اپنی زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خاتم النبیین ہونا اور ختم نبوت کی جو اہمیت اور ضرورت ہے اس کو آقا کریم نے خود بیان کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ہی وہ زبان ہے جس زبان سے قرآن ادا ہوا ہے، اسی زبان سے حدیث بیان ہوئی ہے۔ ہمارا دونوں پہ ایمان ہے، رب کے پاک کلام پہ بھی ایمان ہے، مصطفیٰ کے سچے فرمان پہ بھی ایمان ہے۔ جن کا ہے اونچی بولنے سبحان اللہ، تھوڑا اور محبت سے۔ اور سبحان اللہ کہنا یہ کوئی ہم کو مجبوری سے نہیں آپ کو کہلواتے۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کا خود بیان کیا نا، حدیث پاک میرے پاس موجود ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے خود سن کے عقیدہ ختم نبوت کو خود کہا سبحان اللہ۔ کیا کہا جی؟ تو سارے سنگی اور بیلی صحابہ کی سنت کو ادا کریں اونچی، کہ عقیدہ ختم نبوت کو سن کے جو سبحان اللہ کہتا ہے وہ صحابہ کی سنت ادا کر رہا ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنا یہ رب کی بھی سنت ہے، رب کے پیارے رسول کی بھی سنت ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دے کے ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں سمجھایا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے جتنے نبی ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے بڑا خوبصورت محل بنایا ہو اور لوگ بڑی دور سے اسے دیکھنے کے لیے آئے ہوں کہ یار فلاں بندے نے اپنا محل بڑا خوبصورت بنایا ہے، چلو اس کو دیکھتے تو ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لوگ بڑے اشتیاق سے، بڑی محبت سے اس خوبصورت محل کو دیکھتے ہیں، چاروں طرف گھوم پھر کر اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن و جمال کا نظارہ کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بنانے والے نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، بنانے والے نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن یہاں پہ نا ایک اینٹ کی جگہ بچتی ہے، اگر وہ اینٹ لگ جاتی اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا، اس کی خوبصورتی میں اور یہ اور خوبصورت ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے وہ آخری اینٹ، وہ اونچے بولے، وہ آخری اینٹ جو ہے وہ قصر نبوت کا جو خوبصورت محل رب نے بنایا ہے، اس کی آخری اینٹ رب نے مجھ محمد کو بنایا ہے، کہ وہ آخری اینٹ جب قصر نبوت کے اس خوبصورت محل میں لگ گئی ہے، وہ خوبصورت محل مکمل ہو گیا، اب کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو خوبصورت محل جو ختم نبوت کا ہے، اس خوبصورت محل کے اندر جو ڈاکہ ڈالے گا، جو کہے گا میں بھی نبی ہوں اور ہو بھی کانا، ہو بھی اونچی بولے، ہو بھی اونچی تو بولو، ہو بھی کانا،
ہمارے پاکستان میں ایک بتی والا ٹرک نہیں چلتا اور کانا نبی کیسے چل سکتا ہے؟ چل سکتا ہے جی؟ اونچی بولو. کوئی وارڈن والا بھائی بیٹھا ہو تو وہ ذرا اور اونچی بولے. کانا ٹرک نہیں چل سکتا، کانا نبی کیسے چل سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ قصر نبوت، وہ نبوت کا خوبصورت محل اللہ نے مجھے بھیج کر مکمل کر دیا ہے. اب جو بھی دعویٰ کرے گا نبوت کا وہ جھوٹا ہے، اور قصر نبوت کو اس محل پہ وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. پھر آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک کے اندر ختم نبوت کا درس دیتے ہوئے اور عقیدہ ختم نبوت پہ ہمیں قائم رکھنے کے لیے حضور نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ارباس بن ساریہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے، میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی، یہ حدیث پاک بڑی مختصر سی ہے اور اس کے جملے بڑے پیارے ہیں، اور آپ نے سن کے اسے دل کی تختی پہ لکھنا ہے اور دوسروں تک اسے پہنچانا ہے. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. آدم علیہ السلام ابھی تک مٹی اور گارے میں تھے، ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر بھی نہیں بنا تھا. اللہ کے ہاں میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا. جب ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے، اتنا حضور کا مرتبہ اور مقام بلند ہے کہ ابھی تو آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے، وہ بھی ابھی خمیر میں ہیں، تو ہمارے نبی اس وقت بھی خاتم النبیین ہیں. تو سارے نبیوں کے آنے کے بعد اور تمام صحابہ کے بھی آنے کے بعد جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ جھوٹا ہے، باپ کی بھی پیداوار نہیں ہے. جو گستاخ رسول ہے وہ حرام زادہ ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے، حلال زادہ نہیں ہو سکتا. سورہ قلم پڑھے 29واں پارہ پڑھے، اس کے اندر لکھا ہے کہ جو گستاخ نبی ہے وہ کبھی حلال کا ہو سکتا، تو جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کیسے حلال کا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے شخص ہوں گے، دجال پیدا ہوں گے، اور ان جھوٹوں میں سے، ان دجالوں میں سے ہر شخص جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. جب ہمارے سچے نبی نے، آخری نبی نے یہ فرما دیا اور آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا، اور ہمارے نبی کبھی اپنی خواہش سے، کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمیشہ رب کی وحی نازل ہوتی ہے، ہمارے نبی پھر بولتے ہیں. وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو حضور نے فرمایا ان 30 میں سے ہر شخص جو ہے وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، اور ہر جھوٹا اور دجال جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور پھر فرمایا سن لو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آخری حدیث پاک حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، میں نبیوں میں آخری حدیث پاک، اور آپ نے آخری دفعہ اونچی بولنا ہے، میں نبیوں میں آخری، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، اور تم امتوں میں آخری امت ہو، تم امتوں میں آخری امت ہو. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اے میری پیاری امت، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، تمہاری بعد کوئی امت نہیں آئے گی. یہ شاتمین ہیں کیا جو ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں، جو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ شاتمین ہیں کیا؟ ہم انہیں اڑا کے رکھ دیں گے، انہیں نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیں گے، اور جو کر رہے ہیں حبیب خدا کی گستاخیاں ہم ان کا نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیں گے. کہیے انشاءاللہ. فلا و ربک، فرمان ہے خدا بندی، منافقوں کے لہو میں رچا کے رکھ دیں گے، اور لگا کے نعرہ لا ترفعوا سر میدان، تمام لانتیوں کو بچھا کے رکھ دیں گے.
یہ بچھا کے رکھنے والے لفظ سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سب نبیًا ہو کہ جو حضور علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کرے اسے اڑا کے رکھ دو. اور آگے فرمایا من سب اصحابی فاضربوہ، جو نبی کی گستاخی کرے اسے اڑا کے رکھ دو، اور جو میرے صحابہ کی گستاخی کرے انہوں لمیاں پا لو. فاضربوہ انہوں لمیاں پا کے چترول کرو ٹکا کے، تاکہ اسے پتہ چل جائے نہ صحابہ کی گستاخی کرنی ہے نہ اہل بیت کی گستاخی کرنی ہے. جب بھی حضور کے یاروں کا ذکر ہے ادب سے کرنا ہے، حضور کے گھر والوں کا ذکر ہے پھر بھی ادب سے کرنا ہے. لگا کے نعرہ لا ترفعوا سر میدان، تمام لانتیوں کو بچھا کے رکھ دیں گے، اور امین ہیں ورفعنا کے خزانوں کے سو ہر کشیدہ سری کو جھکا کے رکھ دیں گے. اور جو رمز ہے تبت یدا میں، سورہ لہب اگر پڑھی ہو اس کا ترجمہ پڑھا ہو تو پھر اس شعر کی سمجھ آئے گی کہ جو رمز ہے تبت یدا میں پوشیدہ، وہ پیش دیدہ کونین لا کے رکھ دیں گے. اور ابھارتی ہے اہانت پہ جو حریفوں کو، وہ سوچ خاک میں ملا کے رکھ دیں گے. جو کلمہ پڑھ کے بھی غیرت سے ہیں تہی دامن، جو کلمہ پڑھ کے بھی غیرت سے ہیں تہی دامن، ہم ان کی سوئی ہوئی ہمیت کو جگا کے رکھ دیں گے. یہ تیغ حیدر کرار، یہ تیغ حیدر کرار، تشنا لب ہے ابھی فیضان، ہم اس کو خون گستاخ نبی پلا کے رکھ دیں گے. کہ جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ ہیں، چاہے وہ ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے ہوں، وہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ حملہ کرنے والے ہوں، وہ جو بھی ہوں، اللہ ان سب کو نیست و نابود فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو